تو بہت زیادہ عالیشان تعمیرات یہ اچھی نہیں ہے، ضرورت کا گھر ٹھیک ہے۔ ایک صاحب نے مجھے کہا ہندوستان کے موجودہ حالات کے اندر، میں نے ان سے 1 گھنٹہ بات چیت کی، موجودہ حالات کے اندر کیا کیا جائے مسلمانوں کے لیے، تو میں نے کچھ اپنی رائے پیش کی۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، اس کو قلم بند کرو۔ میں نے لکھا، ایک 8 صفحے کا پرچہ لکھا، اس کے اندر یہ بھی لکھا کہ ہمارا کام کرنے کا طریقہ یہ ہو کہ فرد اور جماعت یہ اچھی اور بلند اور مزین تعمیرات سے اپنے آپ کو بچائے۔ اب وہ صاحب اپنے ہی مدرسے کے بہت بڑی مسجد کا چندہ کر رہے تھے، شاید ان کو پسند نہیں آیا۔ اس پر میں نے یہ حوالہ دیا کہ آپ ساری دنیا کے بادشاہوں اور ساری دنیا کے بڑے لوگوں کی کوئی نہ کوئی نشانی، عمارت آپ کو دنیا میں ملے گی۔ یہ قطب مینار قطب الدین ایبک کا ہے، یہ تاج محل شاہجہاں کا ہے، یہ لال قلعہ کس کا ہے کہ یہ شاہجہاں اکبر بادشاہ کا ہے، اور وہ آگرے کا بھی اکبر بادشاہ کا ہے، یہ آپ کو ملے گا۔ لیکن ایک شخصیت دنیا کے اندر ہزاروں نے لاکھوں بڑے لوگوں میں پہلے نمبر پہ جن کا نام دشمنوں نے بھی لکھا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی حدود سلطنت کے اندر آپ ایک بھی عمارت قابل تذکرہ نہیں بتا سکتے۔ ان کا جو گنبد ہے وہ گنبد بعد والوں نے بنایا ہے، اللہ کے رسول نے نہیں بنایا۔ یہ مسجد جو اتنی عالی شان ہے مکہ مدینہ کی، یہ انہوں نے نہیں بنائی، انہوں نے تو سادہ ہی رکھا۔ 2 واقعے ہیں، ایک مرتبہ چندہ ایڈوانس میں جمع کر کے لایا گیا اور حضور کو دیا گیا، یہ لیجیے، کاہے کے لیے؟ آپ کی مسجد ملک شام کی طرح عالی شان ساگوان وغیرہ کی بنانا ہے۔ 100 بائی 100 کی مسجد تھی حضور کی، اور ایسا ہاتھ لگتا تھا چھپر کو، اور اوپر کھجور تھا، کھجور نیچے تنے، کھجور کا پتا۔ بارش ہوتی تھی تو کیچڑ نیچے آتا تھا، اور نیچے ریتی بچھی ہوئی تھی، نیچے کیا تھی؟ ریتی۔ ہاں، اور حضور کا سجدہ کیچڑ میں ہوتا تھا بعض مرتبہ جب بارش اوپر سے ہوتی تھی۔ دروازہ بھی نہیں تھا، کتے بھی آ جاتے تھے، دیہاتی لوگ آ کے پیشاب بھی کر دیتے تھے، تو سمجھانا پڑتا تھا یہ مسجد ہے۔ حضور نے وہ تھیلی واپس کر دی آئے ہوئے چندے کی، کوئی پلاننگ نہیں اور چندہ حاضر ہے۔ دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو درداء رضی اللہ عنہ کو ایک لکڑی کا ٹکڑا لے کر ناپ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ادھر آؤ، یہ کمرے تھے حضور کے لائنز مسجد کو لگ کر، تو ایسے ہی دروازے کھلتے تھے مسجد کے اندر۔ تو دیکھ لیا، فرمایا کیا کر رہا ہے؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم آپ کی مسجد کو عالی شان بنانا چاہتے ہیں۔ وہ لکڑی کا ٹکڑا لیا، باہر پھینک دیا، اور دونوں ٹائم پہ ایک بات فرمائی ہے، وہ تاریخ میں ہے، لست ان ارغب عن اخی موسیٰ عریش کعریش موسیٰ، میں اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی روش چھوڑنا نہیں چاہتا، میرا چھپر تو موسیٰ کے چھپرے کی طرح رہے گا۔ پھر کہاں لگایا پیسہ حضور نے؟ تو اسی منبر پہ بیٹھ کے، لاؤ بھائی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں، دین زندہ کرنے جا رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں، سواری بھی نہیں ان کے پاس، کون مدد کرتا ہے؟ عثمان کھڑے ہوئے اور انہوں نے 100 اونٹ مع ساز و سامان کے میری طرف سے، حضور نے بہت دعا دی۔ پھر اس کے بعد تشکیل ہوئی، پھر کھڑے ہوئے، پھر 100 اونٹ مع ساز و سامان کے، قبول ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ تشکیل ہوئی تو عثمان نے کہا 100 اونٹ مع ساز و سامان کے، جتنا سامان اس میں آتا ہے سب اس پہ لدا ہوا ہوگا مسافروں کے لیے۔ حضور بہت خوش ہوئے اور پروانہ دے دیا، آج کے بعد عثمان اگر کوئی نفلی عبادت نہ کرے تو عثمان کا کوئی نقصان نہیں۔ اور پوری امت سے یہ کہا کہ تم عبادتیں کر رہے ہو، فرض پر اکتفا مت کرنا، نفلی بھی خوب پڑھتے رہنا، فرائض اور واجبات کی کمی کو نفل سے پورا کیا جائے گا۔ تو یہ ہے مزاج ہماری شریعت کا کہ اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے تو اس میں تو مال رسول چندہ کر کے لگائیں گے، اور اگر صرف تعمیرات کو مزین کرنا ہے، عالیشان اور بڑی بڑی عمارتیں بنانا ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا وہ چندہ بھی واپس کر دیں گے۔ امت کے ٹھیکیدار اور ذمہ داروں نے بھی یہاں غلطی کی۔ ہاں، یہ موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو حوالے دیتا کس ادارے نے کتنی بڑی تاج محل جیسی مسجد بنائی، آج وہ سیر و تفریح کی جگہ بن گئی ہے، عورتیں بھی آ رہی، مرد بھی آ رہے، یہ مقابلے چھوڑ دیا رسول کے طریقے۔ تو یہ ہے کہ چوتھی
ہاں اولیاء اللہ نے اس کو اس لیے پسند نہیں فرمایا، یہ چیزیں انسان کو غفلت میں ڈال دینے والی ہے۔ جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اونچی تعمیرات کے بارے میں ارشادات منقول ہیں وہ اسی انداز کے ہیں کہ بھئی ضرورت پوری کرو، ہاں نشانیاں مت چھوڑو، ہاں ورنہ تو آج کعبۃ اللہ پر لوگوں کا دعویٰ ہے کہ نیچے کھنڈ ہے اور پنڈ ہے اور کیا ہے پتہ نہیں، تعمیرات آپ بنائیں گے، سکے وہ لگائیں گے، سمجھ میں آیا؟ تم کتنا ہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی لکھو، وقت بدلے گا تو مسلم بھی ہٹ جائے گا اس پر سے۔ تو عقل مندی یہ نہیں ہے، عقل مندی یہ ہے کہ دین کے پھیلانے میں لگاؤ، جان لگاؤ، مال لگاؤ، جو لگاتے لگاؤ، غریبوں کے کام آؤ، لیکن کل جس پہ خطرہ منڈلا رہا ہے کہ باطل اپنے جھنڈے گاڑے گا، لال قلعہ بھی ہمارا ہے، قطب مینار بھی ہمارا ہے، تاج محل بھی ہمارا ہے، یہ بھی ہمارا ہے، وہ بھی ہمارا ہے، ہاں کانفنات، ہر کانفنات مندر کے اندر ایک درگاہ ہوتی ہے، آپ دیکھ لینا درگاہ ہوتی ہے، سائی بابا بھی ہمارا ہے، حاجی ملنگ بھی ہمارا ہے، سب ہمارا ہے، تو کیوں چھوڑتے ہو کسی کے لیے یہ موقع؟ پتھروں میں کام کرو، چھپروں میں کام کرو، اللہ کے رسول نے پوری دنیا کا دین چھپروں میں اور کھجوروں کے چھتوں کے نیچے زندہ کیا تھا۔ یہ بہت بڑی دور اندیشی ہے